السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله لذو فضل سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کہ اگر روئے زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتی تو وہ سب فدیے میں دے دیتا، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور کوئی شریک نہیں۔ تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ کافر خود بھی اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں تو اس کا فدیہ دینا کیسے ممکن ہے؟ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور پورا ہوگا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے انہیں نہیں جانتے۔
اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں، اسی لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے اور غلط کام کرتے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کی نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کے 3 عظیم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، موعظۃ، اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ خلیل نے کہا کہ موعظۃ نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ تفسیر جمل میں ہے کہ موعظۃ کا معنی ہے وعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور برے اعمال جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا، اسی طرح اچھے عمل کرنے کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے۔ اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، شفا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، فاسد عقائد اور مہلک جہالتیں ہیں۔ قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا، کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، موعظۃ کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے اعمال کی ہدایت، اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے اعمال سے ڈرانا۔ من ربکم موعظۃ کی صفت ہے، اور ارشاد فرمایا وشفاء لما فی صدور، اس میں سینوں سے مراد دل ہے، اور معنی یہ ہے کہ قرآن وہ واعظ، وہ نصیحت کرنے والا ہے، اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینہ، حسد، بغض اور برے عقائد سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہدا، یعنی نور، جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حق و باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ شریعت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے موعظۃ من ربکم میں ہے، کیونکہ شریعت سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وشفاء لما فی صدور میں ہے، کیونکہ طریقت باطن کو ہر نامناسب چیز سے پاک کرتی ہے، جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان انوار کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آتی ہیں۔ جب دلوں میں ان انوار کی تجلیات آ جائے تو پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اور ہر چیز علم ذوقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہو جاتی ہے، علم ذوقی کے حساب سے اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت، طریقت اور ثمرہ ہے، حقیقت طریقت کا ثمرہ ہے، اور حقیقت، طریقت اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔
اسی لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت شریعت کے بغیر باطل ہے اور شریعت حقیقت کے بغیر بیکار ہے۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ عز و جل کی رحمت قرآن کریم۔ رب عز و جل فرماتے ہیں، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو، تو جداگانہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہیں۔ لہذا فن تفسیر کے اس اصول پر کہ عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصی سبب کا نہیں، اس کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں، اگر کسی بدنصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا۔ تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کفار عرب چونکہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، ان پر عتاب فرمانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور حلال ہیں، انہیں حرام جاننا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام سمجھنا ممنوع اور اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام، بعض سود کو حلال کہنے پر مصر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں، جیسے محفل میلاد، فاتحہ 11ویں اور ایصال ثواب کے دیگر طریقوں کو حرام کہنے والے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنے کی صورتیں ہیں۔ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غذا ہے، اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہ فرمائے گا؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔
بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما کر رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے سن کر نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔